رشتہ عجیب ہے خدا، تیرا میرا رشتہ عجیب ہے خدا، تو میرے سب سے قریب ہے خدا، تیرا میرا رشتہ عجیب ہے خدا۔ کوئی آسماں کو پا گیا، کوئی زمین بھی کھو چکا، کوئی آسماں کو پا گیا، کوئی زمین بھی کھو چکا، کس کو کیا کہوں، کس کو کیا کہوں، اپنا اپنا نصیب ہے خدا، تو میرے سب سے قریب ہے خدا، تیرا میرا رشتہ عجیب ہے خدا۔ بہت گناہ میں کر چکا، دل بس دعا میں ٹھہرے، بہت گناہ میں کر چکا، دل بس دعا میں ٹھہرے، مجھ کو اپنا، مجھ کو اپنا التجائے غریب ہے خدا، تو میرے سب سے قریب ہے خدا، تیرا میرا رشتہ عجیب ہے خدا۔ تیرا ہی گیت میں گاؤں، تیرے آگے ہی جھک جاؤں، تیرا ہی گیت میں گاؤں، تیرے آگے ہی جھک جاؤں، تجھے سجدے، تجھے سجدے، میرا بس تو ہی حبیب ہے خدا، تو میرے سب سے قریب ہے خدا، تیرا میرا رشتہ عجیب ہے خدا، تو میرے سب سے قریب ہے خدا، تیرا میرا رشتہ عجیب ہے خدا، تیرا میرا رشتہ عجیب ہے خدا۔
خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام ہے۔ خدا باپ کا بہت ہی شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے اپنے بڑے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو ایک اور موقع دیا ہے کہ ہم اس کا پاک کلام سن پائیں۔ ابھی آپ خدا کی حمد و ثنا کا گیت سن رہے تھے جس سے آپ کو برکت ملی ہے۔ اب موقع ہے کہ بڑے دھیان سے، بڑے احترام سے، بڑی خاموشی سے اور کمال توجہ سے زندہ خدا کا کلام سنیں۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ آج کی تلاوت مقدس یوحنا رسول کی معرفت انجیل مقدس ہے، اس کا 15واں باب اور اس کی 5ویں آیت بغور سنیے۔ خداوند یسوع المسیح نے اس طرح فرمایا ہے اپنی زبان پاک سے، میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو۔ جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر سنیے، میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو۔ واہ واہ واہ! جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو۔ میرے عزیز، آپ جو بھی خدا کا کلام سننے کے لیے وقت دے رہے ہیں، آج بہت ہی ضروری پیغام ہمارے سامنے ہے۔ ان دنوں میں نے ایک پیغامات کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک حقیقی، سچے اور ٹھیک مسیحی کی پہچان کیا ہے، امتیازی نشان کیا ہوتا ہے۔ تو اس پر بات چیت چل رہی ہے، اور آج جو خیال ہے، بات ہے سامنے، وہ یہ ہے کہ حقیقی مسیحی جو ہے، اس کی زندگی کا جو رنگ ہے، وصف ہے، خوبی ہے، پہچان ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بہت پھل لاتا ہے، پھلدار مسیحی ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے تلاوت میں سنا، خداوند مسیح نے فرمایا، جو مجھ میں قائم رہتا ہے۔ کیا نشانی ہے کہ کوئی مسیح میں ہے؟ اس کے دین میں ہے، اس کے ایمان میں ہے، اس کی تعلیم میں ہے، اس کی دوستی میں ہے، اس کی حضوری میں ہے، اس کے قرب میں رہتا ہے۔ کیا پہچان ہے؟ بہت پھل۔ اگر پھل نہیں تو پھر کلہاڑا ہے اور آگ ہے اس کے بعد۔ لیکن امید ہے کہ آپ دھیان سے سنیں گے، اور اپنی زندگی پر میں بھی غور کروں گا، آپ بھی کریں گے۔ کیا میری اور آپ کی زندگی کے اندر روحانی پھل کثرت سے نظر آتے ہیں؟ خدا کو ملتے ہیں؟ دنیا دیکھتی ہے؟ نمبر 1، سب سے پہلے پولوس لکھتے ہیں، اور مسیح نے بھی کہا ہے، متی 5 باب، راست بازی کے پھل سے بھرے رہو۔ یہ پھل کثرت سے لگے، اتنا کہ دنیا کے لوگ دیکھ دیکھ کے عش عش کر اٹھے کہ یہ کس کے ماننے والے ہیں، یہ کس کے شاگرد ہیں۔ لوگ
بلند آواز سے خدا باپ کی تعریف کریں کہ یہ آسمانی باپ کے بچے ہیں، یہ یسوع ناصری کے شاگرد ہیں۔ واہ واہ واہ۔ فلپیوں کی کلیسیا کو جب پولس رسول نے خط لکھا، پہلے باب کی 11ویں آیت، فرماتے ہیں راست بازی کے پھل سے جو یسوع مسیح کے سبب سے ہے بھرے رہو۔ کیوں؟ تاکہ اس سے خدا کا جلال ظاہر ہو اور خدا کی ستائش کی جائے۔ This is the sign of the true Christian۔ کیا حال ہے؟ راست بازی کا پھل کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگوں کو اس کا ہی نہیں پتا، وہ کہتے ہیں دعا مانگنا راست بازی کا، بائبل پڑھنا راست بازی کا۔ نو 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 نو، راست بازی کا پھل یہ ہے کہ ٹورن، بروکن، بلیڈنگ ورلڈ کی مدد کو پہنچنا، یہ ہے راست بازی کا پھل۔ دنیا میں زلزلہ آ جائے یا کوئی طوفان آ جائے، فلڈ آ جائے، بیماری پھیل جائے، مسیحی سب سے پہلے پہنچتا ہے انسانوں کی مدد کے لیے۔ کوئی غریب، یتیم، لاوارث، بیوہ ہو، اس کا پتہ چلے، حقیقی کرسچن فوراً پہنچتا ہے اپنا پرس کھول کے مدد کے لیے، ہر طرح کی مدد، پریکٹیکل لو شو کرنے کے لیے کہ راست بازی کا پھل یہ ہے۔ کیا حال ہے؟ بہت سے میں جانتا ہوں ایماندار کہنا چاہیے، بورن اگین کرسچن بھی وہ کہتے ہیں توبہ کی ہے، ہم خدا کے لوگ ہیں، لیکن کنجوس مکھی چوس، مٹھی نہیں کھولتے، پرس نہیں کھولتے، کسی کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی دنیا میں مست رہتے ہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ میں تو بڑا پرانا ایماندار ہوں۔ نہیں، سیکریفیشل اسپرٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کس باپ کا بچہ ہے، کس استاد کا شاگرد ہے۔ تو راست بازی کے پھل سے جو یسوع مسیح کے سبب سے اس میں ڈالی ہے، اور مسیح کے اندر جو جوہر ہے، ایسنس ہے، وہی آتا ہے ڈالی کے اندر، راست بازی کا۔ جب خداوند یسوع مسیح دنیا میں تھے، کون سا راست بازی کا کام ہے جو آپ نے نہیں کیا؟ بھوکوں کو کھلانا، بیماروں کا علاج کر دینا، کوڑیوں کو پاک صاف کر دینا، بزرگ گرفتار لوگوں کے پاس پہنچ جانا، ان کو آزاد کر دینا، مردہ لوگوں کے پاس پہنچ جانا، ان کو زندہ کر دینا۔ This is my Christ the Lord۔ کیا ہمارے اندر بھی یہی طبیعت ہے؟ نمبر 2، گلتیوں 5:22-23 میں پولس رسول لکھتے ہیں کلیسیا کو کہ اگر روحانی کہتے ہو اپنے آپ کو تو پھر روح کا پھل لگنا چاہیے کثرت سے، تاکہ پتہ چلے کہ تم خدا اور مسیح کی بادشاہی کے لوگ ہو۔ اگر روح کا پھل نہیں ہے تو پھر کیا ثبوت ہے کہ نجات یافتہ ہے، یا توبہ کی ہے، یا پاک روح ملا ہے، یا یہ بڑا پرانا کرسچن ہے؟ واٹ از دا سائن؟ واٹ از دا پروف؟ تو پولس کہتا ہے پاک روح کا پھل جو ہے یہ خدا کی بادشاہی کے لوگوں کی پہچان ہے، امتیازی نشان ہے۔ محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، پرہیزگاری، نہروں کی طرح جاری ہو یہ پھل۔ مسیح نے کہا جو میرے پاس آئے، میرے سے پاک روح پیے، مجھ پر ایمان لائے، اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی، محبت کی ندی، اطمینان کی ندی، خوشی کی ندی، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 3، مسیح کی کلیسیا کا پہلا ایڈمنسٹریٹر، میر مجلس یعقوب
خدا کا بندہ لکھتا ہے 3 باب کی 17-18 آیت میں، فضول روحانیت اور مسیحت کی شیخیاں نہ مارو، بلکہ حکمت کا پھل، آسمانی حکمت کا پھل ظاہر کرو۔ یہ ہے فہیم ہونے کا نشان، عقل مند ہونے کا نشان، حقیقی مسیحی ہونے کا نشان، کہ ڈیوائن وزڈم کا جو فروٹ ہے وہ روز مرہ کی پریکٹیکل لائف میں ظاہر ہو، خدا کے سامنے، انسان کے سامنے۔ پھر پولس رومیو 5:2-3 میں لکھ کے دے گئے ہیں، جب انہوں نے رومیو کے نام خط لکھا، اس میں خدا کا پھل زندگی میں لگے، راست بازی کا پھل، پاک روح کا پھل، حکمت کا پھل اور خدا کا پھل۔ خدا کے پھل کیا ہے؟ جب دکھ، درد، بیماری، آزمائش، امتحان آ جائے، ہر طرف اندھیرا ہو، کوئی روشنی نظر نہ آئے، اس وقت بھی میں مصیبت میں فخر کروں اور صبر اور تحمل اور یہ ساری برداشت مجھ میں ہو، وہاں پڑھ کے دیکھے یہ ہے خدا کا پھل۔ جب کچھ نظر نہ آئے اس وقت خدا راستہ نکالے اور ہر حالت میں خدا کا بندہ فخر کرے، قید میں بھی ہو، فلپی جیل کی کوٹڑی میں، پھر بھی گیت گائے، یہ کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں خدا کا پھل زندگی میں ہے۔ پرواہ ہی نہیں ہے جو مرضی ہو، لوگ مارے، خوشی مناتا ہے ایماندار کہ یسوع نام کی خاطر یہ شرف کہ میں بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرا۔ میری دعا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی حقیقی روحانی پھلوں سے بھر جائے، لد جائے کثرت سے، تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو۔ غور کیجئے، اگر ایسا نہیں تو اپنی زندگی حوالے کیجئے مسیح کے۔ Thank you very much and God bless you so richly in Christ Jesus. Amen and amen.